ایک سورہ فاتحہ سے جمیع ارواح المرحومین مومنین و مومنات، شہداء اسلام، علماء اعظام اپنے اپنے مرحومین کے لیے، بانیان و منتظمین جشن کے مرحومین کے لیے، ان مرحومین کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی، مکی المدنی عربی القرشی، الرسول المسدد والمصطفى الامجد، محمود الاحمد ابو القاسم محمد، وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، الامام المنتظر والحجت ثانی عشر، آیت اللہ العظمی والحجت الکبریٰ، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ولعن اللہ علی اعدائہم وعلی غاصب حقوقہم وعلی منکر فضائلہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم، وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ مومن، سب سے پہلے تو میں اپنی جانب سے، آپ تمام مومنین کی جانب سے، جشن کے منتظمین کی جانب سے، اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں، ان کے جد امجد حضرت امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد اور ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، اور خداوند کریم سے دعا گو ہوں کہ خداوند کریم ان مبارک ساعتوں کو تمام مومنین کے لیے خیر و برکت کا باعث قرار دے، اور جو مومنین اپنے دلوں میں حاجاتی شرعی حاجات رکھتے ہیں، خداوند کریم انہیں اس مولود سعید کا واسطہ ان تمام حاجات کو پورا فرما۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ مومنین، جیسا کہ میں نے پچھلی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ خداوند کریم کلام پاک میں ہمیں اہل بیت سے مودت اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، اور یہ حکم اسی لیے دیا گیا ہے تاکہ جو کوئی بھی اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا اس کی دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور ولا کی مختلف قسمیں ہیں جن کا میں نے آپ کے قائد نے ذکر فرمایا مختصراً۔ اس ولا کی ایک اور قسم ہے کہ جسے ولائے زعامت کہا جاتا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ تمام مسلمانوں یا جن کے امت کے لوگوں کے سماجی اور معاشی طور پر ان کی رہبری کے فرائض کو انجام دینا، یعنی ہر ملت کو کسی قائد کی ضرورت ہوتی ہے، ہر مملکت کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ایسا ہو کہ جو اس کی سربراہی کرے، جسے ولی امر مسلمین بھی کہا جاتا ہے، سماجی اور سیاسی پیشوائی، سماجی اور سیاسی رہبر، کیونکہ ہر ملت کو کسی نہ کسی قائد کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔
اور یہ وہ فریضہ ہے کہ جو حضور ختمی مرتبت حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھا، اور حضور اکرم کو یہ مرتبہ اور منصب جو حاصل ہوا یہ آپ کو امت نے نہیں دیا بلکہ خداوند کریم کی جانب سے ودیت فرمایا گیا تھا۔ خداوند کریم نے آپ کو اس منصب کا مقرر فرمایا تھا۔ تو آپ کا جہاں پر آپ کا دینی پیشوائی کہ آپ فرائض انجام دیتے تھے، وہاں پر سماجی طور پر بھی آپ قائد کی حیثیت رکھتے تھے۔ جس طریقے سے کلام پاک نے متعدد مقامات پر حضور اکرم کی ان صفتوں کو بیان کیا ہے، جہاں پر ایک مقام پر جہاں سورہ حشر میں بیان ہوا کہ پیغمبر کون ہیں، کہ ان کی پیغمبر اکرم کی بتاتے ہوئے کہ ہر حالت میں ان کا عمل حجت ہے، یہ تمہارے امت کے امام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ چنانچہ سورہ حشر میں ارشاد ہوا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول دیں اسے لے لو، جس کسی چیز سے بھی رسول منع کر دے خبردار اس سے باز آ جاؤ۔ جد کی منزل ہے عمل کا، آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو دے اس کو لے لو، جس کسی چیز سے بھی منع کر دیں اس سے عمل کو ہٹا لو۔ اور دوسرے مقام پر سورہ النساء میں ارشاد ہوا پیغمبر اکرم کی قضائی حیثیت کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت یسلموا تسلیما۔ اے میرے حبیب تیری فلا وربک، تیرے رب کی قسم، خداوند کریم قسم کھا کے کہہ رہا ہے، یہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے کہ جب تک اپنے اختلافات میں اپنی باتوں میں تمہیں بد نہ بنا لیں، تمہیں قاضی نہ بنا لیں، اور پھر جو کچھ بھی تم فیصلہ کرو اس فیصلے کو قبول نہ کر لیں، مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ مقام ہے قید کا، بغیر کسی قید کے خداوند کریم نے تیرے رب کی قسم کھا کر، اور قسم وہاں کھائی جاتی ہے جہاں خداوند کریم کو زور بیان ہو، تاکید کی منزل ہے قسم خداوند کریم کا، نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے معاملات میں، جب تک کہ اپنے قضیوں میں تم سے فیصلہ نہ کرا لیں، اور جب تم فیصلہ کرو تو اس فیصلے کو فقط قبول نہ کریں، ایسا نہیں ہے کہ فقط قبول کر لیا دل کے اندر خجالت نہیں، یسلموا تسلیما، ایسا قبول کریں کہ دل میں بھی کوئی خجالت نہ ہو، اس طریقے سے قبول کرنا، اس طریقے سے ماننا، بس کہہ دیا ہم نے فیصلے کو قبول کر لیا، جو فیصلہ کرے اس کو تسلیم کرو۔ یہ پیغمبر کی حیثیت، یہ قضائی منزلت پیغمبر اکرم کی۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد ہوا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اے نبی، ہمارا نبی مومنین پر ان کے نفوس سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ نفوس سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حضور ختمی مرتبت کا۔ تو یہ پیغمبر اکرم کی زندگی کے یہ معاشی منزل پر ہے۔ اور پھر ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَمَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس کسی نے بھی رسول کی اطاعت کی اس نے گویا خدا کی اطاعت کی۔ تو یہ تمام امور کو دیکھتے ہوئے یہی پتہ چلتا ہے، اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ پیغمبر اکرم کو سماجی اور سیاسی ہر لحاظ کے لحاظ سے پیغمبر پیروی کا حق رکھتے تھے، اور اسلام کی جہاں پر آپ دینی طور پر رہبری فرماتے تھے وہاں پر دنیاوی طور پر بھی آپ حکم اور خلیفہ کی منزل رکھتے تھے۔ یہ پیغمبر اکرم پہ ارشاد فرمایا، یہ حضور اکرم کی زندگی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے پیغمبر کے بعد وہ کون ہیں کہ جن کو پیغمبر کے بعد یہ منصب ملے؟ وہ کون لوگ ہیں کہ جو اس بات کے اہل ہوں کہ پیغمبر کے بعد جو کچھ پیغمبر اکرم فرماتے تھے وہی کام انجام دینے کے لیے کیا خداوند کریم نے امت پہ چھوڑ دیا بعد رسول کہ تم منتخب کر لینا، یا پیغمبر اکرم کے بعد کسی کو مقرر کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیے علم کلام کا ایک مسئلہ ہے کہ لطف اللہ پہ واجب ہے،
واجب ہے ذات الہی پہ۔ لطف کے معنی کیا ہیں؟ یعنی لطف کے معنی ایسی چیز کہ جس سے لوگوں کا اگر خرابی دور ہو جائے، لوگوں میں انتشار نہ پھیلے، تو وہ لطف خدا پہ واجب آ جاتا ہے۔ تو پیغمبر اکرم کے بعد اگر اس بات کا خدشہ ہو کہ انتشار پھیلے، انتشار کی راہ ہو، تو پیغمبر خدا پر یہ واجب ہے کہ وہ کچھ مقرر کرے اپنے لطف کے ذریعے سے۔ تو اب سوال یہ کہ خدا نے مقرر کیا یا نہیں کیا؟ تو قرآن مجید کی خود آیات گواہ ہیں کہ پیغمبر اکرم کے بعد خداوند کریم نے امت مسلمہ کو ایسے نہیں چھوڑا کہ تم اپنی مرضی سے جسے چاہے منتخب کر لو، جسے چاہے بنا لو۔ نہیں، یہ ہمارا دین ہے۔ جس طریقے سے رسول کو مقرر کرنا ہمارا کام ہے، اسی طریقے سے ولی اور امر مسلمین کو مقرر کرنا بھی ہمارا کام ہے۔ لہذا آیت بہت واضح طور پر کر رہی ہے، واضح طور پہ کہہ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ مانے خدا کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ یہ صاحبان امر جو ہر دور میں موجود ہیں۔ اور پھر دوسرے وہ آئے وافی ہدایہ جس کی میں برابر تلاوت کر رہا ہوں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ ولی ہے، لا تصرف رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی ولی ہے، اور اس کے بعد وہ ولی ہے کہ جو نماز قائم کرے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ہو۔ یہ ولایت کی منزل ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اور پیغمبر اکرم کی وہ حدیث کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، جو بہت بڑی گواہ ہے جس کو سب نے نقل کیا، کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ میری طرح زندگی گزارے، میری طرح موت آئے، تو میرے بعد وہ علی کو اپنا ولی منتخب کر لے، میرے بعد علی کو چن لے، میرے بعد علی کو منتخب کر لے، اور میری ذریت میں سے آنے والے ان ائمہ، ان اماموں کی پیروی کرے کہ جو خداوند کریم نے جن کو علم و دانش عطا فرمایا ہے۔ تو پیغمبر اکرم کی حدیث موجود ہیں، قرآن مجید گواہی دے رہا ہے۔ تو یہ حق ہے کہ جو اہل بیت علیہم السلام کو حاصل ہے۔ پیغمبر اکرم کے بعد کسی کو اگر ہے تو وہ اہل بیت علیہم السلام میں، اور انہی اہل بیت علیہم السلام کے آج ہم ولادت کا دن منا رہے ہیں۔ ہمارے نوے امام حضرت امام محمد تقی جواد علیہ السلام، یہ وہ مولود ہیں جس کے لیے دعائے رجب میں زمانے کے امام نے خاص وسیلہ قرار دیا ہے ان کو۔ اللہم انی اسألک بالمولودین فی رجب محمد ابن علی الثانی وابنہ علی ابن محمد المنتجب۔ دعائے رجب میں آپ کے زمانے کا امام ان کا وسیلہ قرار دے رہا ہے۔ خداوندہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور وسیلہ قرار دیتا ہوں ان دو ہستیوں کو جن کی مولودین فی رجب، جو رجب میں جن کی ولادت ہے، ان میں سے ایک محمد ابن علی ہیں، دوسرے ان کے فرزند علی ابن محمد ہیں۔ ان دونوں کا امام زمانہ ہم کو بتا رہے ہیں، اور امام زمانہ اس بات کا درس دے رہے ہیں جس طریقے سے تم 13 رجب کو اپنے مولا کا جشن منا رہے ہو، تو دیکھو اس اپنے جشن منانا مگر رجب میں علی کی ذریت میں سے، علی کی اولاد میں سے آنے والے ان دونوں اماموں کو بھول نہ جانا، ان کو بھی وسیلہ قرار دو۔ ہمارے زمانے کا امام دعائے رجب میں ان کے وسیلے سے دعا کرا رہا ہے دونوں پر۔ تو یہ امام محمد تقی علیہ جواد علیہ السلام کہ آپ کا خاص امتیازات امام علیہ السلام کو، سب سے پہلی چیز یہ کہ چونکہ بلکہ بعض مورخین نے یہاں پر جن میں بزرگ ہیں کہ کہا کہ امام محمد تقی علیہ السلام کے علاوہ امام رضا کی کوئی اور اولاد نہیں تھی۔ یہاں پر بہرحال تاریخ میں اختلاف ہے، کوئی اور اولاد نہیں تھی، لیکن امام محمد تقی علیہ السلام امام رضا کی
حیات کے 46 سال گزر چکے تھے اور کوئی اولاد نہیں تھی. تو جس طریقے سے اللہ کے رسول پر یہ کہنے لگے اور دشمن خوش ہو رہے تھے کہ اب یہ ختم ہو رہے ہیں، ان کو خدا نے اولاد نہیں عطا فرمائی، اولاد نہیں ہے ان کے پاس، تو ان کا دین ختم ہو جائے گا. لہٰذا یہاں پر بھی جو حاسدین ہیں وہ خوش ہو رہے تھے کہ ان کی اتنی زندگی ہو گئی، ابھی تک خداوند کریم نے کوئی اولاد ان کو عطا نہیں فرمائی ہے، تو ان کا دین بھی ختم ہو جائے گا. جو چاہنے والے تھے وہ بھی پریشانی میں مبتلا تھے. تو ایک مرتبہ روایت بتاتی ہے کہ سب جمع ہوئے امام علی موسی رضا علیہ السلام کی خدمت میں. آپ نے ارشاد فرمایا گھبراؤ نہیں، خداوند کریم مجھے یقیناً جلد ایک بیٹا عطا فرمائے گا کہ جس کے ذریعے سے امامت کا سلسلہ جاری ہوگا. تو یہ امام کا علیہ السلام کس طریقے سے امام محمد تقی علیہ السلام آپ کی ولادت باسعادت 10 رجب سن 195 ہجری آپ کی ولادت. والد ماجد حضرت امام علی ابن موسی رضا علیہ السلام اور والدہ ماجدہ کا بھی ایک خاص امتیاز ہے. جناب سبیکہ خاتون، جن کو سبیکہ نوبیہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ عجیب قدرت کا نظام ہے، عجب قدرت کا نظام ہے. خداوند کریم نے ظاہر بات ہے والد تو اسی نور کا حصہ تھے جو رسول اللہ سے چلتا چلا آ رہا ہے، لیکن والدین کے والدہ کے مقام پر، دو کے مقام پہ خداوند کریم کا ایک خاص نظام عدل ہمیں نظر آتا ہے. یعنی 12 اماموں کی جو والدہ ہیں ان میں سے 6 کا تعلق عرب سے ہے اور 6 کا تعلق عجم سے ہے. 6 عرب سے تعلق رکھتے ہیں اور 6 عجم سے تعلق رکھتے ہیں. اور عرب میں بھی مختلف ادوار میں مختلف خاندان سے، ایک تو وہ ذوات ہے، ایک تو وہ ذات ہے، ایک تو وہ ہستی ہیں کہ جو خود بھی نور کا حصہ ہیں، دونوں فرزند بھی نور کا حصہ ہیں، یعنی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. 6 والدہ جو ہیں ان کا تعلق عرب سے، 6 کا عجم سے. خدا کا نظام عدل ہے. جن میں سے ایک جو یورپ سے آئیں، روم سے تعلق ہے، جناب نرجس خاتون امام زمانہ کی والدہ، جن کا تعلق سلطنت سے روم سے ہے، روم سے تعلق ہے، سلطنت روم. اور ایک کسرا سے آئیں، امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ جناب شہر بانو. اس زمانے کی 2 طاقتیں بڑی، ایک کسرا ایک قیصر روم، دونوں کا یہاں پر. تو یہ 2 بیبیاں تو یہاں سے آئیں. ایک ان میں سے جناب سبیکہ خاتون، جنہیں سبیکہ نوبیہ بھی کہا گیا ہے. آپ کا تعلق جو موجودہ دور میں حکومت میں سوڈان جو ملک ہے افریقہ کا، وہاں سے آپ کا تعلق. اور خاص ایک امتیاز جو جناب سبیکہ خاتون کو حاصل ہے کہ جو دوسری بیویوں میں سے عام اس میں نظر نہیں آتا، وہ یہ ہے کہ جب حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام میرے مولا اس آخری حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کہ جس کے بعد آپ کو واپس مدینے آنا نصیب نہیں ہوا، آخری حج تھا. تو اس آخری حج میں کہ جب آپ مکے کے قریب پہنچے تو اہل بیت علیہ السلام کا ایک خاص راوی ہے، وہ امام علیہ السلام سے ملاقات کرتا ہے. تو امام علیہ السلام نے اس کو خبر دی، اس کو بتایا کہ دیکھو یہ میرا آخری حج ہے. ابھی تک امام علی رضا علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی تھی. آپ نے اس سے تمام ذکر کیا اور بتایا کس طریقہ سے سبیکہ سے امام علی رضا کی شادی ہوگی، اور پھر پیغام دیا کہ اے علی، اس کا لقب جو راوی کا ہے یزید بن سلید سے کہا کہ سبیکہ سے میرے فرزند کی شادی ہوگی اور اس سے خداوند کریم امامت کو جاری فرمائے گا، امام پیدا ہوں گے. تم جب سبیکہ وہاں پر پہنچنا اور اس مقام پر آئے تو سبیکہ کو میرا سلام پہنچانا. تو آپ نے دیکھا 2 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر ہمیں خاص ہستیوں کا سلام اس انداز سے ملتا ہے. ایک رسول اللہ کا سلام ہے امام محمد باقر کے لیے، دوسرے امام موسی کاظم کا سلام ہے جناب سبیکہ نوبیہ کے لیے، والدہ امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے. یہ خاص شرف جناب سبیکہ خاتون کو
حاصل ہوا امامت علیہ السلام کی عطا۔ اور امام کے القاب میں ایک بہت مشہور لقب جسے یعنی انڈو پاک میں جس لقب سے مولا کو پہچانا جاتا ہے وہ ہے تقی۔ بلاد عرب میں اور دوسری جگہ پر جواد کے نام سے زیادہ امام علیہ السلام کو خطاب کیا جاتا ہے، لیکن تقی کے معنی کیا ہے؟ یعنی تقی کا جو نکلا ہے عربی میں وہ تقوی سے ہے، یعنی خدا سے ڈرنے والا، خدا سے ڈرنے والا۔ تقی کے دو معنی ہیں، ایک خدا سے ڈرنے والا، اپنے الہی رکھنے والا، اور دوسرے معنی ہے کہ ایک بچنے والا، یعنی گناہوں سے بچ کے اپنے آپ دامن کو گناہوں سے بچانے والا۔ دوسرا وہ ہے کہ جسے بچایا جائے، چونکہ یہ دونوں چیز امام علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہمیں نظر آتی ہے، لہٰذا آپ کا لقب ہو گیا تقی کے عنوان سے۔ دونوں چیزیں، پہلے بچنے والا، اس کی مثال تاریخ میں موجود ہے کہ جب مامون نے امام علیہ السلام کو بلایا ہے اور اس کے بعد آپ کی اپنی بیٹی کی شادی امام علیہ السلام سے کرنے کا ارادہ کیا ہے تو اس نے محافل منعقد کی۔ ان محافل کے اندر شراب بھی تھی، ان منافق کے اندر گانے کا بھی انتظام تھا، دوسرے جتنے گناہ تھے ان تمام محافل میں موجود تھے، مگر امام علیہ السلام نے ان محافل میں رہتے ہوئے جس طریقے سے اپنے دامن کو ان گناہوں سے محفوظ رکھتے ہوئے آپ نے حق کی تلقین کی ہے، اسی لیے آپ کو تقی کہا جاتا ہے۔ یہ تقوی کی منزل ہے، جناب کی منزل پر رہتے ہوئے آپ نے پیغام تقوی کو دوسروں تک پہنچایا، یہ امام محمد تقی کی منزل۔ دوسری ایک معنی ہے کہ جو اپنے دامن کو بچا لے، دوسرے جسے بچایا جائے، وہ بھی معنی ہے تقی کے، اور وہ بھی امام محمد تقی علیہ السلام کا واقعہ کہ جب ایک مرتبہ ام الفضل نے جا کر مامون سے شکایت کی، تاریخ کا مشہور واقعہ ہے، تو مامون اس وقت شراب کے نشے میں تھا، اس نشے کے اندر اس نے اپنے غلام سے کہا میری تلوار لے کے آؤ۔ غلام تلوار لے کے آیا، وہ سوار ہوا، امام علیہ السلام کے بیت الشرف پر پہنچا، اور وہاں پہنچ کے بہت سے وار امام علیہ السلام بھی کیے، یعنی اپنی دانست میں امام علیہ السلام کو شہید کر چکا تھا۔ اس حالت میں اب کے نشے میں واپس آیا اور آ کر بیٹھ گیا۔ ام الفضل بیان کرتی ہے، جس نے بعد میں اس واقعے کو بیان کرتی ہے کہ میں حیران و پریشان کہ اب یہ کیا ہو گیا، یہ کیا عمل انجام دے دیا ہے۔ صبح ہوئی، میں اپنے باپ کے پاس گئی اور جا کر پوچھا یہ آپ نے کیا کیا آپ کے نشے میں؟ کہا مجھے جانا تو یاد ہے مگر اس کے بعد میں نے کیا کیا وہ یاد نہیں۔ کہا آپ نے ابن رضا کو اپنی تلواروں تک کر دیا ہے۔ یہ سننا تھا، اس نے یاسر کو اپنے غلام کو بلایا اور بلا کر بھیجا کہ جاؤ جا کر دیکھو یہ میرے ہاتھ سے کیا ہو گیا۔ وہ غلام جب پہنچا ہے تو کیا دیکھا ہے؟ امام محمد تقی علیہ السلام اپنے بستر پر استراحت فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ یاسر نے آ کر کہا فرزند رسول میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی قمیض جو آپ پوشاک پہنے ہوئے ہیں وہ مجھے عطا فرما دیجئے تاکہ میری خیر و برکت کا باعث قرار دے۔ یہ اس لیے تاکہ دیکھ سکے کہ اس تلواروں کے نشان جسم اقدس پر ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے تھا۔ تو امام علیہ السلام نے جب آپ کو اپنے وشاک کو اتارا ہے تو جسم اقدس پر تلوار کا کوئی بھی نشان نہیں تھا۔ اس نے جا کر مامون کو بیان کیا کہ تم نے اس طریقے سے حملہ کیا تھا مگر ان کے جسم پر کوئی نشان نہیں ہے۔ مامون آیا اور اس نے پوچھا فرزند رسول یہ میں نے شراب کے نشے میں خواب دیکھا تھا یا واقعی آپ کے عمل انجام دیا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مگر یہ جو میرے گلے میں تعویذ ہے خداوند کریم نے برکت سے مجھے نجات عطا فرمائی۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ یہی تعویذ ہے کہ جو آج ہمارے درمیان بھی امام کا موجود ہے، جسے حرز جواد کہا جاتا ہے۔ یہ امام محمد تقی علیہ السلام کا عطیہ ہے۔ تو مامون نے خواہش کی تھی، بعض روایتوں میں مامون نے خواہش کی تھی کہ مجھے بھی آپ وہ تعویذ عطا فرمائیں۔ تو امام علیہ السلام نے تعویذ کو دیا، اور اس تعویذ کے لیے امام علیہ السلام نے کہ جو بھی اس حرز جواد کے تعویذ کو اپنے بازو پر باندھے، اس کے لیے امام علیہ السلام نے ایک نماز بھی تعلیم فرمائی۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی اس تعویذ کو اپنے داہنے ہاتھ پر باندھنے لگے اس سے پہلے وہ 4 رکعت نماز ادا کرے۔ ان 4 رکعت نمازوں میں
سورہ حمد کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی ہے، 7 مرتبہ آیت شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو ہے، 7 مرتبہ سورہ شمس ہے، 7 مرتبہ سورہ لیل ہے، اور 7 مرتبہ سورہ قل ہو اللہ پڑھنے کے بعد نماز تمام کرے، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں پات پر اگر اس تعویذ کو باندھے اور اس کے جوات کو باندھے تو خداوند کریم اسے ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ امام علیہ السلام کا عطیہ ہے۔ تو تقی کے معنی ہے کہ جو خود بھی اپنا دامن کو بچائے اور جس کو بچایا جائے، کہ یہ دونوں چیزیں امام محمد تقی علیہ السلام۔ اور پھر امام علیہ السلام کا وہ دور کہ جس کو امام علیہ السلام کو خاص وہ وقت کے جس کے لیے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ فرزند مسیح عیسیٰ ہے۔ جس طریقے سے جناب عیسیٰ کی بچپن میں نبوت پر شک کیا گیا کہ یہ بچپن میں کیسے نبی ہو سکتے ہیں، اسی طریقے سے میرے بیٹے پر بھی شک کیا جائے گا۔ اور یہ تاریخ کی ستم ظریفی ہے کہ شک کرنے والا اور کوئی نہیں تھا، خود گھر والے یعنی خود امام علیہ السلام کے بھائیوں نے اس معاملے پر شک کیا، مگر خداوند کریم نے ہر ایک کے سامنے امامت کا جو رخ ہے اس کو بیان کر دیا۔ اور یقیناً یہ بات جانیے کہ تاریخ کی حیثیت سے ہے کہ ہر دور میں، ہر امام کے دور میں، امام کے جانے کے بعد ان کے جانشین کو پہچاننے کے لیے، امام کو پہچاننے کے لیے ہر دور کے اندر شیعوں میں کشمکش رہی کہ اب کے بعد آپ کا جانشین کون ہے، کیونکہ ایک تو تاریخ کا بھی واقعہ تھا کہ حالات ایسے تھے کہ بعض اوقات پر امام کو بتانے سے بھی گریز کیا گیا، اور بعض اوقات یہ بھی ہوا خصوصیت سے یہ واقعہ امام علی رضا علیہ السلام کے معاملے میں اور امام محمد تقی علیہ السلام کے معاملے میں بھی کہ آپ دونوں کی جو شہادتیں ہوئیں وہ مرکز سے دور تھیں۔ مرکز تھا مدینہ، امام موسیٰ کاظم کی شہادت بغداد میں ہوئی، مرکز تھا مدینہ، اور آپ کے امام تقی کی شہادت بھی وہاں پر ہوئی، تو دونوں مرکز سے، تو جہاں پر بھی مرکز سے دور شہادتیں ہوئیں وہاں پر شیعوں میں کشمکش تھی کہ کون ہے، اضطراب تھا کہ کون ہے جو اب امام کا جانشین بنے گا۔ تو یہی بات تاریخی حیثیت سے ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد شیعوں میں کہ امام کا جانشین کون ہے۔ تو یہ تاریخی واقعہ ہے کہ سب اطراف میں جہاں جہاں بھی مومنین کی آبادی تھی انہوں نے ایک ایک نمائندہ اپنا مدینے میں بھیجا، ایک ایک نمائندہ ہر تمام جگہ سے آئے، تمام جگہ سے جہاں جہاں مومنین کی آبادی تھی نمائندے آئے گئے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی درود بھیجے محمد و آل محمد۔ مدینے کے 3 فرسخ کے فاصلے پر امام علیہ السلام کی ایک جائیداد تھی جس کو سریہ کہا جاتا ہے، سواد سے سریہ، کہ جو امام علی النقی علیہ السلام کی جائے پیدائش بھی ہے۔ یہ جگہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تھی، یہ سرسبز و سادہ مقام تھا، اور امام علیہ السلام کی زیادہ تر اولادیں، کیونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سب سے زیادہ قید کا دور آپ ہی کا ہے، اور سب سے زیادہ اولاد بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہے، یعنی بیٹے اور بیٹیاں ملا کر جن کی تعداد 43 ہے یہ امام موسیٰ کاظم کا، تو ان میں سے بھی زیادہ تر اسی سریہ کے مقام پر رہتے تھے۔ تو یہ سب جمع ہوئے، جمع ہونے کے بعد کہ ہم پتہ تو کریں کہ امام کا جانشین ہے کون، اب ہمارا آنے والا امام کون ہے، تو اس مقام پر جمع ہوئے، سریہ کے مقام پر۔ تو جب سب یہ جمع ہو گئے ایسے میں اندر سے ایک بزرگ نکلے، جناب عبداللہ ابن موسیٰ امام رضا کے بھائی، وہ نکلے اور وہ آ کر اس مقام پر بیٹھے کہ جہاں پر امام موسیٰ کاظم بیٹھا کرتے تھے، یا امام علی رضا جہاں پر جا کر بیٹھا کرتے تھے اسی مقام پر آ کر وہ بیٹھ گئے۔ اور جس انداز سے ائمہ علیہ السلام پوچھا کرتے تھے کہ ہم سے سوال کرو، انہوں نے بھی کہا کہ آپ مجھ سے سوال کریں۔ تو یہاں پر روایت بیان کرتی ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ جنہوں نے جان لیا کہ یہ امام نہیں ہو سکتے، کیونکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی
کہ ایک حدیث تب تک پہنچی تھی کہ امام نے ارشاد فرمایا، امام حسن و امام حسین علیہ السلام دو بھائی امام ہوئے تھے، ان کے بعد تاریخ امامت میں دو بھائیوں کو امامت نہیں ملنے والی۔ یہ روایت امام علیہ السلام سے موجود تھی۔ تو جن لوگوں نے اس روایت کو، اس حدیث کو سنا ہوا تھا، ان کو اس بات میں یقین جان رہے تھے کہ یہ امام نہیں ہو سکتے، مگر بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے حدیث کو نہیں سنا تھا، تو اب دیکھ رہے تھے ایک بزرگ آدمی ہے، اسی مقام پر آ کر بیٹھ رہا ہے جہاں امام بیٹھتے تھے، اور اسی انداز سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے سوال کرو، مجھ سے سوال کرو۔ تو یہاں پر ایک سوال کیا گیا، تو ظاہر بات ہے کہ بعض اوقات ایسے سوال ہیں کہ مجمع عام کے اندر کھل کے ان سوالات کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اگر خالی مرد ہوں، بچے نہ ہوں تو سوال کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال سوال پوچھا کہ اگر کسی جانور کے ساتھ کوئی غلط فعل کیا جائے تو اس کا کیا جرمانہ ہوگا، اس کی کیا سزا ہے؟ عبداللہ ابن موسیٰ نے اس کا جواب دیا، ادھر انہوں نے جواب دیا، ادھر بیت الشرف کا دروازہ کھلا، میرا امام جو 8 سال کا سن ہے، آپ امام تشریف لائے، اور یہاں پر تاریخ بتاتی ہے کہ انتہائی جلال کے عالم کے اندر، دیکھیں بڑے سب کچھ ہیں، مگر جہاں امامت کی منصب آ جائے، امامت کا مقام آ جائے، آپ آئے، آپ پر تشریف لا کر آپ نے اپنے چچا کو مخاطب کر کے کہا، اے چچا اتق اللہ، اللہ سے ڈریے، کہ آپ ایسی جگہ پر جا کر بیٹھے جو منصب کے آپ اہل نہیں ہیں، اور ایسے سوال کا جواب دے جس کا جواب آپ کو پتہ نہیں ہے۔ یہ امام علیہ السلام کا یاد رکھیے، امام کا پہلا دن ہے، عالم تشیع کے سامنے امام کا پہلا دن ہے، اور امام کا یہ پہلا دن، امام کا ہر زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے ایک تعلیم کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو امام نے پہلے دن تعلیم دے گی، پہلے دن بتایا جس جگہ کے اہل نہیں ہو اس جگہ پر بیٹھنا نہیں، عالم نہیں ہو عالم کے مقام پہ اعتراف کرو، مجتہد نہیں ہو خود کو مجتہد بن کے ظاہر نہ کرو۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جس چیز کا جواب نہیں پتا اس کا جواب کیوں دیتے ہو، جس کا علم نہیں اس کا جواب دینے سے گریز کرو۔ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ تمہارا علم، تمہاری بات تمہارے علم سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، جتنا علم ہے اتنی ہی بات کیا کرو۔ یہ کلیہ ائمہ نے ہمیں بتایا، ائمہ نے بتایا تمہاری باتیں، گفتگو علم سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ امام علیہ السلام نے جس کا آپ جواب نہیں جانتے اس کا جواب آپ کیوں دے رہے ہیں، جواب کیوں دے رہے ہیں؟ تو دیکھیں جس طریقے سے ایک بات ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ صاحبزادے آپ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، آپ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، میں نے اپنے 8ویں امام آپ کے والد سے میں نے یہی جواب سنا ہے، یہی جواب سنا ہے۔ تو امام نے مسکرا کے فرمایا کہ چچا اگرچہ میں پیدا نہیں ہوا تھا مگر مجھے علم ہے کہ آپ نے کیا سوال کیا تھا، میرے بابا نے کیا جواب دیا تھا۔ یہ امام کا معجزہ ہے، امام کی وقت ہے، امام کا معجزہ ہے۔ فرمایا مجھے پتا ہے آپ نے جو جواب دیا یقیناً وہی جواب ہے کہ جو میرے بابا نے دیا تھا، فرق یہ ہے کہ ان کا سوال کچھ اور تھا، آپ نے کسی اور سوال کا یہ جواب دیا ہے۔ سوال کے اندر فرق تھا، وہاں پر ایک مردے کو نکال کر اس کے ساتھ فعل بد کا تذکرہ تھا، یہاں پر ایک جانور سے ذکر ہے، آپ نے اس چیز کو یہاں پر بیان کر دیا۔ تو یہ امام کی تعلیم ہے کہ دیکھو ایسا نہیں ہے کہ میرے لیے بھی اور جو بھی تمام ہے کہ ایسا نہیں ہو کہ ایک مسئلہ کسی عالم سے سن لو اور اس جیسے مسائل کا وہی جواب دیتے رہو۔ علم کی حیثیت سے ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ عبداللہ ابن موسیٰ اتنے شرمندہ ہوئے، اتنے نادم ہوئے کہ سر کو جھکا کر بیت الشرف میں چلے گئے۔ تو یہ میرے امام کا، امامت کا اہل تشیع کے سامنے پہلا دن تھا، امام محمد تقی علیہ السلام۔ یہ امام علیہ السلام کی منزل، یہ امام علیہ السلام کا مقام بچپنے کے اندر وہ مقام و مرتبہ۔ دنیا چاہتی ہے کہ آپ کو، جب امام کی شہادت ہوئی تو امام کو بغداد بلایا گیا، امام محمد تقی کو، مگر بہت دنوں تک دربار میں پیش نہیں کیا گیا، دربار میں پیش نہیں کیا گیا۔ ایک دن مامون راستے سے گزر رہا ہے، سارے بچے کھیل رہے ہیں،
ایک نے دیکھا سب بچوں کو، سواری کو دیکھا، بادشاہ کو آتے ہوئے دیکھا، سارے بچے جگہ سے چھوڑ کر چلے گئے۔ یا تو دہلایا گیا تھا بچوں کو، بتایا گیا تھا کہ جب بادشاہ وقت آ جائے چھوڑ کے چلے جاؤ، سب بچے چلے گئے، فقط ایک شہزادے ہیں کہ جو اس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں۔ مامون نے کہا سب بچے چلے گئے، آپ کیوں نہیں گئے؟ آپ نے فرمایا دیکھو اس کی 3 جہتیں ہو سکتی ہیں، یا تو راستہ اتنا تنگ ہوتا کہ میں کھڑا ہوں تو تیری سواری نہیں جا سکتی، جب راستہ کشادہ ہے تو تیرے جانے میں کیا مصیبت ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر میں نے کوئی جرم کیا ہوتا، کوئی گناہ کیا ہوتا تو تجھ سے ڈرتا، سے ڈرتا۔ جب میں نے کوئی جرم نہیں کیا تو پھر ڈرنا کیسے؟ تیسرے، میں تیرے بارے میں یہ حسن ظن رکھتا ہوں کہ تو بلا وجہ نہ ستائے گا، یہ حسن ظن رکھتا ہوں کہ تو ظالم نہیں ہے، اگر یہ بات ہے تو میں راستے سے ہٹ جاتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، یہ کہہ کے چلا گیا، باز کو چھوڑا، باز گیا کار کرنے کے لیے اور ایک مچھلی کو اپنے اونٹوں میں رکھ کے لے کر آیا۔ اس نے مچھلی کو اپنے انگوٹھے میں اس میں دبایا اور آ کر امام علیہ السلام کو دیکھا تو دوبارہ اسی طریقے سے کہ سب بچے چلے گئے، امام کھڑے ہوئے ہیں۔ اس نے پوچھا شہزادے یہ بتاؤ کہ میرے مٹھی کے اندر کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دیکھو یہ خداوند کریم قادر مطلق ہے، اس نے اپنی قدرت سے آسمانوں اور زمین کو خلق فرمایا ہے۔ زمین کے اندر اس نے دریاؤں اور سمندر کو بہایا، سمندر اور دریا کے اندر اس نے لا تعداد مخلوق کو خلق کر دیا، جس میں مچھلیاں بھی ہیں، دوسری مخلوقات بھی ہیں۔ اور بادشاہ وقت اپنے باز کو، شکاری باز کو چھوڑتا ہے، اس کا شکاری باز جاتا ہے، ایک مچھلی کو چھوٹی سی اٹھا کر لاتا ہے، بادشاہ اس کو اپنے ہاتھ میں رکھ کے مٹھی کو بند کر کے اہل بیت کا اس سے امتحان لیتا ہے، اہل بیت علیہم السلام کا امتحان لیتا ہے۔ میں کچھ ہوں، میں عرض کروں مولا آپ نے اگر جواب تھا آپ یہی کہہ دیا ہوتا کہ تیرے ہاتھ میں مچھلی ہے، یہ تفصیل کیوں بتائی؟ تو امام علیہ السلام فرمائیں گے کہ اس سے علمیت کا تو اندازہ ہو جاتا، مگر علمیت کتنی گہری ہے اتنا اندازہ نہ ہوتا۔ امام علیہ السلام نے بتا دیا کہ بچپن کے اندر علم کی کیا منزلت رکھتے ہیں۔ بچپن کے اندر علم کی کیا منزلت ہے، بچپن کے اندر۔ اور یہ معجزات کی منزل امام علیہ السلام کی چیزیں کہ جو امام علیہ السلام کے نسبت سے بھی جاری ہوئی۔ اور جیسے خطبہ نکاح ہے، ہمارے پاس متفق ہے کہ یہ خطبہ نکاح جب امام علیہ السلام نے شادی کے وقت ام الفضل سے جو خطبہ نکاح پڑھا تھا، خداوند کریم نے مومنین کو یہ شرف عطا کیا کہ اسی جملوں کو ہم اپنے پاس بھی نکاح کے اندر پڑھتے ہیں۔ یہ امام محمد تقی علیہ السلام نے ابتدا فرمائی تھی، امام تقی علیہ السلام کا ہے۔ اور امام محمد تقی علیہ السلام یہ امام کا روب ہے، کم سنی کا عالم ہے اور بادشاہ وقت کے داماد ہیں، اگر کوئی دوسرا ہوگا تو مروب ہو جائے گا، لیکن یہ امام کے کردار کی منزل ہے کہ وہاں پر بغداد میں رہتے ہوئے بھی آپ نے اس کے محل میں رہنا گوارا نہیں کیا کہ الگ مقام پر امام علیہ السلام ایک الگ گھر لے کر رہے، اور وہاں پر بھی امام نے بتا دیا امام کی منزل ہے۔ اور اس کے بعد جب جانے لگے بالفضل کے ساتھ، یہ معجزہ نما کی منزل ہے، ہر مقام پر امام کا معجزہ ہے۔ تو امام جب کوفے میں ورود ہوا، رات ہوئی، آپ نے مسیب کے گھر میں رات کو قیام کیا، ایک مسجد میں امام نماز پڑھنے کے لیے گئے، وہاں پر ایک پرانی مسجد تھی، اس کے ساتھ ایک کھجور کا سوکھا ہوا درخت تھا۔ امام علیہ السلام نے پانی طلب کیا، پانی سے اس کھجور چڑھنے میں امام علیہ السلام نے وضو کر کے نماز ادا فرمائی، جہاں پر روایت بتاتی ہے نماز مغربین امام علیہ السلام نے اس طریقے سے ادا کی، کیونکہ ائمہ علیہ السلام کی حیات میں ہمیں تفصیل ملتی ہے، لیکن اس قدر تفصیل بہت کم ملتی ہے کہ امام نے کس طریقے سے نماز ادا کی۔ تو راوی بیان کرتا ہے امام نے ایسے نماز ادا کی کہ نماز مغرب جب آپ نے پڑھی، سب سے پہلے آپ نے سورہ حمد کی تلاوت کی، اس کے بعد سورہ نصر کی تلاوت فرمائی، اس کے بعد دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرمائی، اس کے بعد آپ نے قنوت پڑھا، اس کے بعد تشہد انجام دیا، 3 رکعتیں پڑھ کے نماز کو تمام کیا، اس کے بعد 4 رکعت تعقیبات امام علیہ السلام نے انجام دی۔ اور تعقیبات پڑھنے کے بعد جب امام جانے لگے تو جس کھجور کے نیچے، درخت سوکھے ہوئے کھجور کے نیچے امام علیہ السلام نے وضو فرمایا تھا، وہ تناور درخت بن چکا تھا۔ یہ کی منزل ہے،
یہ امام علیہ السلام کے معجزے کا مقام ہے. بتا دیا کہ دیکھو اہل بیت کو کس قدر چیزوں پر تصرف حاصل ہے، کس قدر تصرف حاصل ہے. اور یہ امام علیہ السلام کی فیض و کمال. اور امام کی طرف سے اگر کچھ اعمال ہم انجام دیں، عمل کو انجام دیں، تو اس کی فضیلت کیا ہے. راوی بیان کرتا ہے، میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت اور پوچھا کہ فرزند رسول میں چاہتا تھا کہ آپ کی طرف سے، یہ والد کی طرف سے میں طواف کروں خانہ کعبہ کا طرف سے، لیکن کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تم ائمہ کی طرف سے طواف نہیں کر سکتے، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا بالکل کرو، یقیناً کرو ہماری طرف سے طواف. تو وہ کہتا ہے کہ میں گیا، میں نے 3 سال کے بعد وہ دوبارہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر پوچھا کہ فرزند رسول جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ نے کہ ہماری طرف سے طواف کرنا، تو میں نے سب سے پہلے دن جو طواف کیا وہ آپ کے جد اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کیا. تو امام علیہ السلام نے 3 مرتبہ بآواز بلند درود ارشاد فرمایا، درود پڑھا امام علیہ السلام. اور اس کے بعد آپ نے کہا، پھر میں نے آپ کے جد علی مرتضیٰ کی طرف سے کیا، پھر تمام ائمہ کی طرف سے میں نے انجام دیا، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ میں اگر اس راہ پہ ہوں تو یہ آپ سے محبت کا ہے، نجات یافتہ ہوں تو یہ آپ کی ولا کی منزل ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً تو نے ہماری ولا کا خیال رکھا ہے، اپنے ذہن میں رکھ کے طواف کیا ہے. پھر اس نے پوچھا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی جدہ ماجدہ کی طرف سے بھی طواف کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا یقیناً جا کے کر، کیونکہ اس کا ثواب ان تمام طواف سے زیادہ ہوگا. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو اگر نماز ادا کی جائے، طواف کیا جائے ان کے طور پر، اگر زندگی کا معمول بنا دے تو ان کی ولا اور محبت میں اضافے کا سبب بنا کرتا ہے. یا مال خیر، یہ چیزیں محبت میں اضافے کا سبب بنا کرتی ہیں. اور امام علیہ السلام کا کیا کہنا جس پہ نظر خاص ہو جائے، خاص واقعہ، اور اس کے بعد آپ کے لیے دعا، حدیث پر نظر خاص ہو جائے. امام علیہ السلام ایک مرتبہ، کہ یقیناً امام خصوصیت کے ساتھ امام محمد تقی کے لیے تواریخ میں ملتا ہے کہ آپ اطراف مدینہ میں بھی جو آبادیاں تھیں، امام علیہ السلام نے امامت جایا کرتے تھے اور ان لوگوں کے درمیان تبلیغ کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ مدینے سے تشریف لے گئے، اس مقام پر پہنچے کہ جہاں شام میں جس درخت کے پاس امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک لٹکایا گیا تھا، وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نماز ادا کر رہا ہے، ایک شخص نماز ادا کر رہا ہے. امام نے ارشاد فرمایا، جب نماز ختم کر چکے تو آپ نے ارشاد فرمایا، میرے ساتھ چل، میرے ساتھ چل. آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، ابھی 2 قدم نہ چلے تھے کہ مسجد کوفہ آ گئی، وہاں پر نماز ادا کی، وہاں پر نماز ادا کی. نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے کہا پھر چل، پھر 2 قدم نہ چلے تھے کہ مدینہ منورہ میں اس نے شخص نے اپنے آپ کو پایا کہ مدینے میں آ گیا، وہاں پر نماز ادا کی. اس کے بعد کہا اب پھر میرے ساتھ چل، ابھی 2 قدم نہ چلے تھے کہ اپنے آپ کو کعبے کے سامنے پایا، کعبے کے سامنے پایا. جب طواف سے فارغ ہو گئے امام علیہ السلام نے پھر اس کو واپس یہاں پر پہنچے، اس جگہ پر پہنچے، اور امام علیہ السلام اس کی نظروں سے غائب ہو گئے. دوسرے سال پھر اسی طریقے سے امام علیہ السلام تشریف لائے. آپ نے اس شامی کو ساتھ لیا اور اس کو تمام زیارتیں کروا کر جب اس کے مقام پر چھوڑ کر جانے لگے، اس نے دامن کو پکڑ لیا، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا میں اب آپ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، آپ کو خدا علم یزل لا یدال کا واسطہ اپنا تعارف کرا دیجئے. آپ نے ارشاد فرمایا مجھے محمد ابن علی کہتے ہیں. درود بھیجئے محمد والے. اور یہ تاریخ کا مشہور واقعہ ہے. تو تاریخ بیان کرتی ہے کہ اس واقعے کا شور ہو گیا، یہ واقعہ مشہور ہو گیا. جب حاکم شام کو اس بات کی خبر پہنچی کہ اس طریقے سے اس کا معجزہ مشہور ہو گیا ہے، تو اس رسول نے مدعی نبوت ہونے کا غلط الزام لگا کے اس مومن کو قید میں بند کر دیا. پہلے شام میں کیا، پھر اس کے بعد عراق میں اس کو قید میں بند کر دیا. ایک دن اس مومن نے اس کو خط لکھا کہ میرا کیا قصور ہے، تم نے کس قصور کے اندر مجھے یہاں پر بند کیا ہے، میری رہائی کا انتظام کرو.
تو اس نے خط کے پیچھے لکھا کہ جو ہستی تجھے شام سے مدینے سے مکے اور مکے سے واپس کوفہ شام پہنچا سکتی ہے، کیا وہ اس بات کا اختیار نہیں رکھتی کہ تجھے اس قید خانے سے نکال لے؟ یہ خط اس نے اس کو بھیجا۔ تو علی بن خالد روایت کرتا ہے کہ جب یہ خط اس کا واپس بھیجا گیا، میں ایک دن صبح میں نے چاہا کہ ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ میں جب اس قید خانے میں پہنچا تو میں نے دیکھا قید خانے کے سارے لوگ پریشان ہیں، سرگرداں ہیں کہ قید خانے کا دروازہ تو مکمل بند ہے، مگر اس مومن شامی کا قید خانے کے اندر کہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ پتہ چلا جس ذات نے اسے زیارت کرائی تھی اسی نے اعجاز کے ساتھ نکال لیا۔ یہ انہی کے دامن سے وابستگی کا نتیجہ ہے۔ یہ ان سے دامن سے وابستہ اگر انسان ہو جائے تو ان کے پاس ہر قسم کی عطا ہے، اور یہ ائمہ علیہ السلام کا عرض ہے، امام علیہ السلام کا کرتبہ ہے کہ آپ نے علمی حیثیت سے ہر طریقے کی جب کبھی بھی کوئی پیش آئی، امام علیہ السلام نے، اسی لیے ہمیں فخر ہے کہ ہم اس فقہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہر زمانے میں لوگوں کو اس کی حقانیت کو ماننا پڑا، اس کی حقانیت کو تسلیم کرنا پڑا۔ ایک مرتبہ معتصم کے زمانے میں ایک چور کو لایا گیا اور چور کے ہاتھ قطع کرنے کا ہوا کہ شرعی طور پہ چوری کی ہے تو اس کے ہاتھ کو قطع کیا جائے۔ تو فقہائے مسلمین موجود تھے۔ معتصم نے پوچھا یہ بتاؤ اس کے ہاتھ کو کہاں سے قطع کروں؟ کسی نے کہا کہ کلائی سے قطع کر دینا چاہیے، کسی نے کہا کہ کوہنی سے قطع کر دینا چاہیے، کسی نے کہا کہ پورے ہاتھ کو قطع کر دینا چاہیے۔ جب معتصم سب سے فقہی معاملات سن چکا تو امام علیہ السلام کی سمت متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ ابو جعفر آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا تو اپنے فقہاء سے مسئلہ پوچھ ہی چکا ہے، تو جو یہ کہہ چکے ہیں ان پر عمل کر۔ اس نے کہا نہیں آپ بتائیے۔ جب اصرار کیا تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے بھی یہ بات کہی ہے وہ سنت کے خلاف ہے۔ دیکھو خداوند کریم نے ایک خدا کا طریقہ ہے، خداوند کریم کی ایک سنت ہے، اور خداوند کریم اس کے اندر شرکت کو برداشت نہیں کرتا۔ نماز میں 7 اعضاء کا زمین پر رکھنا واجب ہے، سجدے کی حالت میں 7 اعضاء کا زمین پر ہونا واجب ہے۔ پیشانی، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، دونوں انگوٹھے، دونوں گھٹنے اور دونوں پیروں کے انگوٹھے، یہ سجدے میں رکھنا واجب ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس بھی ہے بعض اوقات، بات حالانکہ علماء کی منزل ہے لیکن جب بات آئی عرض کرتے چلوں، ہمارے پاس بھی بعض لوگ سجدے کے اندر اس طریقے سے ہاتھ کو رکھتے ہیں کہ ہتھیلیاں زمین پر نہیں ہوتی، کیونکہ کہ ہتھیلیاں بھی زمین کے اندر جب آپ ہیں تو ہتھیلیاں بھی زمین کے اوپر ہونی چاہیے۔ تو کہا کہ اس طریقے سے 7 اعضاء کا واجب ہے، تو اگر اس کی آپ کلائی کو کاٹ دو گے تو اس کا ہاتھ کے وہ زجزہ باقی نہیں رہیں گے، لہٰذا فقہی معاملہ یہ ہے کہ اس کی ہاتھ کی انگلیوں کو قطع کرو تاکہ اس کی ہتھیلی باقی رہے اور وہ نماز میں اپنی ہتھیلیوں کو رکھ کے سجدہ ادا کر سکے۔ یہ امام علیہ السلام کا احسان ہے، یہ امام علیہ السلام کی منزل ہے۔ اور امام علیہ السلام کا کیا کہنا۔ ایک آخری بات اور آپ کے لیے دعا، دنیا سمجھ ہی نہ سکی کہ زینت ہوتی کس چیز سے ہے۔ دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انسان علم کی زینت کیا ہے، فقر کی زینت کیا ہے، بزرگی کی زینت کیا ہے۔ اگر امام علیہ السلام نہ ہوتے دنیا نہ جان سکتی کہ زینت کس کو۔ امام سے پوچھا گیا تو امام نے فرمایا کہ ہم بتاتے ہیں کس چیز سے زینت حاصل ہے۔ یاد رکھو فقیری کی زینت ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ فقیری کی زینت ہے عفت، مالداری کی فقیری کی زینت ہے عفت، بلا آزمائش کی زینت ہے صبر، اور حافظے کی زینت ہے علم کی زینت ہے تواضع، حلم کی زینت ہے بردباری، ایمان کی زینت ہے عدالت، عبادت کی زینت ہے تواضع،
نماز کی زینت ہے توجہ قلب، حافظ ایثار کی زینت ہے عذر۔ اور اسی طریقے سے ائمہ علیہ السلام کا پورا بیان کرتے ہوئے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ زینتیں ہیں جس کو خداوند کریم نے بیان فرمایا ہے، اگر ان زینتوں کو انسان سمجھ جائے تو اپنی حقیقت کو بھی سمجھ جائے گا اور اس معاملے کو بھی سمجھ جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھو، انسانیت کی زینت ہے اسلام، اسلام کی زینت ہے ایمان، ایمان کی زینت ہے تقوی، تقوی کی زینت ہے عصمت، عصمت کی زینت ہے کردار معصوم۔ اگر کردار معصوم نہ ہو تو عصمت بے رونق رہ جائے، اور اگر امام محمد تقی نہ ہو تو تقوی بے رونق رہ جائے۔ جس طریقے سے عبادت کی زینت علی ابن الحسین ہے، اسی طریقے سے تقوی کی زینت محمد ابن علی ہے۔ یہ امام علیہ السلام کی منزل، درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ خداوندہ تجھے اس ولادت باسعادت کا واسطہ، خداوندہ یہ تمام مومنین حاجت مند ہیں، ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ جو مومنین حج و زیارات کے مشتاق ہیں، حج و زیارات سے مشرف فرما۔ خداوندہ جو مومنین اپنے دلوں میں حاجات رکھتے ہیں، خداوندہ اس مبارک ساعتوں کا واسطہ ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ جو مومنین لا ولد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں ان کو اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، جو اپنی بہنوں بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو بہترین کف و عنایت فرما۔ خداوندہ یہ مومنین حاجت مند ہیں، زہراء مرضیہ کا واسطہ حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ جو مومن بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی و برکت عطا فرما۔ اوقاف جعفریہ کے رئیس میجر جاسم علی کے بھائی محمد کی دعجہ کا آج شارجہ میں انتقال ہو گیا ہے، آج ان کے سپرد خاک کر گیا گیا۔ مرحومہ امیرۃ عبدالعلی کے لیے نماز وحشت اور سورہ فاتحہ کی گزارش ہے، 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آج کی محفل کا جن مومنین نے انتظام کیا ہے ان کے مرحومین کے لیے بھی سورہ فاتحہ۔ اور دعائے شفاء مریض کی التماس ہے، جو جہاں پریشانی مشکلات میں پریشانیوں میں ہیں ان کے لیے 5 مرتبہ کا تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ 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 عَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ۔ خداوندہ اس مسرت مبارک ساعتوں کا واسطہ جو مومنین بیمار ہیں صحت کامل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مومنین ایک اعلان سماعت فرمائیے، بھی آپ تشریف رکھیے، یہاں پر قصیدہ خوانی کا انتظام ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بدھ اور جمعرات کو یہاں پر ولادت و سعادت حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت محفل منعقد ہوگی۔ آپ تمام مومنین سے شرکت کی گزارش ہے، کیونکہ خاص طور پر یہ وہ مولود ہے جن کی ولایت اور جن کی محبت ہماری پہچان ہے، تو خاص طور پر ان محافل میں شرکت فرمائیے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔